سر کیا کہنا چاہیں گے موٹر وے واقعے پر اور اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں بالترتیب ہو رہے ہیں. یہ تو ٹرینڈنگ میں آ گیا لیکن زیادہ تر واقعات میڈیا پر نہیں آتے ہیں, وہ چھپ جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر اس حوالے سے یہی ہے کہ ٹوٹل بلیم ہماری اس وقت جو ریاست مدینہ کا خواب جنہوں نے ہمیں دکھایا ہے ان پہ مارا جائے گا, کیونکہ انہوں نے ہمیں خواب دکھایا. پھر اس کے بعد اس کا بل جو منظور ہونے والا تھا کہ بھائی اس میں سرعام پھانسی دی جائے, تو وہ بل بھی کسی نے اس پہ بھی اتنا فوکس نہیں کیا, اس وجہ سے یہ عام ہو گیا. تو اس وجہ سے اب تو یہ ایک واقعہ تو دیکھیں آگے کیا کیا ہوتا جائے گا. ابھی تو مزید بھی دیکھنے کو ملے گا بہت کچھ. دیکھیں 12:30 بجے کے بعد نکلے یا وہ 1 بجے کے بعد نکلے, آپ موٹر وے پہ جا رہی ہے, وہ اگر عام سٹی میں ٹریول کر رہی ہوتی تو اتنا ایشو نہیں ہوتا. موٹر وے پہ تو اس طرح کے سانے ہونے ہی نہیں چاہیے اکثر. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی موٹر وے پولیس جو ہے وہ ہر وقت گھومتی رہتی ہے اس کے اوپر, تو اس کی ایک نہ گاڑی تو وہاں پہ ہونی چاہیے تھی اس وقت جو اس کی ہیلپ کر لیتی اس وقت. 1 گھنٹہ پہلے کال ہوتی ہے پولیس کو, اور کال کے پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بعد جو ہے اسی موقع پر وہیں پہ آن دا اسپاٹ جو ہے وہ یعنی پہنچ جاتے ہیں کچھ ایسے لوگ جو شرپسند عناصر ہیں جنہوں نے یہ ساری کارروائی کی ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس میں پولیس خود بھی ملوث ہے, کیونکہ بالکل ایگزیکٹ پوائنٹ کا پتہ ہونا یہ تھوڑا سا وہ ہے. پھر اس کے بعد جو پیش رفت سامنے آ رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ جناب 25 لاکھ روپے ان پہ انعام رکھا گیا ہے, اور ان کا ڈی این اے جو ملا ہے وہ 2013 کے کسی وکٹم سے پہلے سے ملا ہے. تو 2013 سے لے کر اب تک یہ کیا کارروائی کر رہے تھے. تو اس میں ایک مثال ہے کہ ایک بابا جی نے کوے کو مار کے الٹا لٹکایا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو اس پہ ایک بچی نے آ کے سوال کیا کہ بابا جی آپ نے اس کو الٹا کیوں لٹکایا ہوا ہے. تو بابا جی نے کہا کہ جب اپنی کھیتی بچانی ہو تو کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو لٹکانا پڑتا ہے. تو اگر ہم نے اپنی کھیتی کو بچانا ہے, ہم نے اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے, ہم نے اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنی ہے, تو اس کے لیے ہمیں چند جو یہ شرپسند عناصر ہیں ان کو لٹکانا لازمی ہے. ملک کے لوگ کرپٹ ہیں, ہمارے حکمران کرپٹ ہیں, جیسی ہم عوام ہے ویسے حکمران ہیں. آپ کے سامنے ہے سب کچھ. ان بچوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کے بچوں کے سامنے یہ ماں کا واقعہ پیش آیا ہے, ان پہ کیا گزری ہوگی. وہ تک زندگی وہ یہ چیز نہیں بول سکتے. دوسری چیز, اس شوہر کے بارے میں سوچیں, وہ شوہر کیا سوچے گا. اس کی تو عزت کی بجا دی انہوں نے, کیا ملا ان سے. یہ ریاست مدینہ ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ریاست مدینہ میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا. اور اگر ایسا جرم ہوتا ہے تو اس کو بیچ روڈ پہ پھانسی دی جاتی ہے, بیچ چوراہے پہ, بیچ عوام کے سامنے. اور یہی کرنا چاہیے, کسی کے لیے ذرا بھی رعایت نہ دی جائے, چاہے وہ کسی کا دوست ہو, چاہے وہ کسی کا بچہ ہو, چاہے وہ خود شوہر ہو. نہیں کیا جانا چاہیے یہ چیزیں. بھائی اس چیز کو تھوڑا سا نوٹ ڈاؤن کریں. ہماری حکومت تو جاہل ہے, ہم تو جاہل ہیں بھائی, ہم تو سدا کے جاہل ہیں. لیکن اگر حکومت میں آلے آ رہے ہیں وہ الٹا ہم سے ڈبل جاہل ہیں. کیونکہ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ معاشرے کا پتہ ہے کیا ہے. ہم جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ کریم کی گاڑیاں چلا رہے ہیں, یا رائڈنگ کر رہے ہیں, یا فوڈ پانڈا کی ڈلیوریاں کر رہے ہیں. آپ جا کے دیکھیں بھلے, آپ ہماری اینکرنگ کر رہے ہیں نا, ہم یہاں پہ آ کے اینکرنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ ادھر جا کے دیکھیں, جن کے پاس ڈگری ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. جن کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ جہاز چلا رہے ہیں, بڑے بڑے جہاز چلا رہے ہیں, جن کو چلانے تک کا نہیں پتا. اور جن کے پاس ڈگریاں ہی نہیں ہے نا وہ پورا ملک چلا رہے ہیں. تو میں کیا بولوں. السلام علیکم.